जुमा का दिन, साथ में बोलो कौन सा दिन? आवाज नहीं आ रही, कौन सा दिन? हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं। बोलो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कसम अल्लाह की उस खुतबे से बढ़कर तो कोई खुतबा नहीं होगा। आज अगर हम आस्था वालों को मालूम हो जाए आज कारी साहब खुतबा देने वाले, सबको बहुत अच्छा लगता है। फिर ये मालूम हो जाए कि हरम के इमाम खुतबा देने आ रहे हो, आपको बाहर पाँव रखने की जगह भी ना मिले। तो मेरे दोस्तों, जब हरम के इमाम और कारी साहब का खुतबा इतना अच्छा होगा तो हमारे आका ताजदार मदीना का खुतबा कैसा होगा। अब सुनना, हमारे नबी मिंबर पर तशरीफ ले आए, आपने खुतबा शुरू किया, अभी खुतबा हो रहा है, अचानक एक सहाबी आए जिनका कपड़ा यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, नाफ से शुरू होता है और पिंडली पर आके ख़त्म हो जाता है, एक ही चादर ओढ़े हुए वो सहाबी आए और आकर क्या कहने लगे? कैफ या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ठहर जाओ, अल्लाह के रसूल ठहर जाओ ना, ठहर जाओ। अब किसी इमाम को खुतबा देते हुए रुकाना कोई आसान काम? अरे बोलो, कोई आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल है भाई। इमाम साहब खुतबा देते हुए और कोई आश्रा में आए और आकर कहे इमाम साहब रुक जाओ, मस्जिद में धमाल हो जाए। और ज्यादा धमाल वो करे जो 15 दिन से फजर नहीं पढ़ा है, अजीब हाल हो जाए। इमाम साहब को रोका, यहाँ हमारे नबी खुतबा दे रहे और वो आकर रोक दिए, तो हमारे नबी रुक गए। सहाबा किराम खड़ा होना चाहते थे कि ये कैसा डिसिप्लिन है, ये कैसा रिस्पेक्ट है कि हमारे नबी खुतबा दे रहे, खुतबा रोका जा रहा है। हमारे नबी ने सबको खामोश किया, उनको पूछा क्या हुआ, क्यों खुतबा क्यों रोक दिया? और कहने लगे बहुत दूर से आया हूँ, अल्लाह के रसूल मैं बहुत दूर से आया हूँ, दिखने में अकेला हूँ लेकिन मैं नुमाइंदा हूँ, मैं एम्बेसडर हूँ, मुझे कई गांव वालों ने मिलकर भेजा है। और अल्लाह के रसूल हमारे यहाँ पानी नहीं है। क्या कहा अल्लाह के रसूल? हमारे यहाँ पानी नहीं, और अगर 24 घंटे और पानी नहीं आया ना, हमारे जानवर तो मर ही गए, हमारे जानवर तो मर गए, हमारी बीवियां मर जाएगी, हमारे बच्चे मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, वो गांव के गांव तबाह हो जाएंगे, चिलचिलाती गर्मी है और पानी बिल्कुल नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं है। हमारे नबी क्या कर रहे थे उस वक्त? खुतबा दे रहे। उसी वक्त हमारे नबी ने हाथ उठाए, क्या दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा अस्किना गैथम मुगीथा हनीअम मरीआ अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों मुबारक हाथ उठाए, ए अल्लाह पानी बरसा दे, खुशगवार पानी बरसा दे, मीठा मीठा ठंडा ठंडा पानी बरसा दे, नफा देने वाला मूसलाधार पानी बरसा दे। सहाबा कहते अल्लाह की कसम हमारे नबी के हाथ उठे हैं, इससे पहले कि हमारे नबी हाथ रखे बादल भी जमा हो गए और पानी बरसना भी शुरू हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। कौन सा दिन था? वही मैंने कहा जुमा का दिन था, खुतबे का वक्त था। वो जो पानी बरसा है ना, उसके बाद सैटरडे, कौन सा दिन? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी शनिचर, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, पानी मुसलसल आ रहा है, पानी बरसे जा रहा है, पानी बरसे जा रहा है। हर गांव, शहर, वादी, लम्हा, जहां देखो वहां पानी 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 पानी। अब दूसरी जुमा को तो सहाबा को मालूम था कि पानी चारों तरफ पानी है, बाकायदा खजूर के छप्पर लगाए गए। वो जमाने में ऐसी शानदार मस्जिद तो नहीं थी, वो खजूर के छप्पर लगाए गए और हमारे नबी के लिए एक बहुत बड़ी छतरी लगाई गई, वो भी खजूर के छप्परों की छतरी थी और उसमें हमारे नबी को खड़ा किया गया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। और आने के बाद आपने वही जुमा का दिन बड़े शान के साथ, बड़े जलाल के साथ, बड़े जमाल के साथ आपने जो खुतबा शुरू किया, अभी आधा खुतबा भी नहीं हुआ होगा, वही सहाबी आए, वही उतना ही कपड़ा पहन के, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से खत्म हो रहा है और आकर कह रहे अल्लाह के रसूल रुक जाओ ना, ठहर जाओ। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए, लेकिन फरमाया तुम वही हो ना जो गए हफ्ते भी आए थे? तो कहा अल्लाह के रसूल वही हूँ, असल में मैं जब निकलता हूँ ना, कभी सवारी मिलती, कभी सवारी नहीं मिलती, और रास्ते में इतना पानी भरा हुआ कि बड़ी मुश्किल से आप तक मैं आया हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया लेकिन आए क्यों हो? एक तो जुमा में आते हो, जुमा का खुतबा डिस्टर्ब होता है, आप आए क्यों? वो पानी बंद करवा दो। बोलो पानी बंद करा दो। हमारे नबी ने फरमाया तुमने तो शुरू करवाया था,
کہاں وہ کروایا تھا، لیکن اب یہ حال ہے کہ 24 گھنٹہ اور پانی آیا، لیل و نہار، ایک دن اور رات پانی آیا نا، سب بہ کے ختم ہو جائیں گے، سارے کے سارے گاؤں برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، سب پانی میں بہ جائیں گے۔ اے میرے دوستو، اس وقت ہمارے نبی خطبے میں مسکرائے ہیں، ارے بولو ہمارے نبی مسکرائے، اور صحابہ فرماتے جب ہمارے نبی اچانک مسکراتے تھے، اور جمعہ کا دن ہو اور خطبے کا عالم ہو اور مسکراہٹ ہو، صحابہ فرماتے ایسا لگا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان۔ اور ہمارے نبی نے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الآکام وعلی الآجام وعلی الجبال وعلی الاودیہ وعلی منابت الشجر۔ ہمارے نبی نے دعا مانگی، اللہ پانی روک دے، اور اللہ پانی برسانا ہے، اللہ دریاؤں میں بہا دے، پہاڑوں میں بہا دے، گھاٹیوں میں بہا دے، جنگلوں میں بہا دے، لیکن اس وقت ہمارے علاقے میں پانی کی ضرورت نہیں، اللہ پانی روک دے۔ وہ صحابہ فرماتے اللہ کی قسم، ہمارے نبی ہاتھ رکھتے اس سے پہلے پانی بند ہو گیا۔ بولو سبحان۔ اب سننا، بات پوری نہیں ہوئی ہے، پانی بند ہو گیا۔ صحابہ فرماتے پانی بند ہو گیا، ہمارے آشتا میں بھی بہت بارش ہوئی ہو اور پھر پانی رک جائے، ہم باہر جائیں گے تو کیچڑ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو کیچڑ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیچڑ ہوگا، گندگی ہوگی۔ صحابہ کہتے ہم نماز پڑھ کے باہر نکلے تو راستہ ایسا معلوم ہوتا جیسے پانی آیا ہی نہیں تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب آپ کو معلوم ہے جمعہ کی نماز کے بعد ایک طریقہ ہوتا ہے، جو امام صاحب ہوتے ہیں، کچھ لوگ ملاقات کرتے ہیں، کچھ لوگ مصافحہ کرتے ہیں، کچھ لوگ معانقہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ چومتے ہیں، کچھ لوگ پیشانی چومتے۔ اب یہ تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت و نوافل کے بعد جب ہمارے نبی آئے تو صحابہ کرام نے ملاقات اور مصافحہ اور معانقہ اور ہاتھ چومنا اور پیشانی چومنا۔ خیر ہمارے نبی جب باہر آئے تو وہ ملے، کون؟ وہ دیہاتی صحابی جو کتنے ہفتے سے آ رہے، وہ آئے، قریب آئے، آ کر ہمارے نبی سے معانقہ کیا، اور وہ صحابی، یہ سننا، وہ صحابی نے آ کر کہا انت تحکم علی السماء، اللہ کے رسول آپ تو آسمان پر حکومت کرتے ہیں۔ ارے کوئی بھی خوش ہو جائے، انت تحکم علی السماء، او میرے نبی آپ تو آسمان پر حکومت کرتے۔ تو ہمارے نبی نے تعجب سے پوچھا ای حکومتین، کون سی حکومت میں کرتا ہوں؟ کہا آپ حکومت تو کرتے ہو، کہا آ تو جا، تو آنا جانا تو تمہارے آرڈر پہ ہے، کہا آ تو پانی آ گیا، جا تو پانی۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، سب کو جمع کرو۔ اب سب مسجد کے باہر ہو گئے تھے، کچھ لوگ جمع ہو گئے، جب جمع ہو گئے تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ اللہ کا بندہ 2 ہفتے سے آتا ہے، میری حکومت کو چھوٹا کر دیا۔ حالانکہ انہوں نے کہا تھا آپ آسمان پر حکومت کرتے، ہمارے نبی نے کہا اس نے میری حکومت کو چھوٹا کر دیا۔ تو سارے صحابہ اور وہ صحابی بھی کہ میں نے حکومت کو چھوٹا کر دیا، آپ تو آسمان پر حکومت کرتے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں آسمان پر حکومت نہیں کرتا، میری حکومت اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی۔ کہا کیا حکومت ہے؟ کہا میری حکومت یہ ہے کہ مصطفیٰ اپنی زبان سے بولتے ہیں، اللہ آسمانوں پر فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ آسمان کا معاملہ نہیں ہے، زمین کا معاملہ نہیں ہے، یہ چاند اور سورج کا معاملہ نہیں ہے، یہ دریا پہاڑوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ رات اور دن کا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں نبی، سارے نبیوں کا نبی، میں نبیوں کا امام، اللہ نے مجھے یہ معجزہ دیا ہے کہ زبان میری ہوتی ہے، فیصلہ زبان میری ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اب میں آپ سے آخری بات پر آ رہا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے 10 منٹ کچھ کلیکشن بھی ہوگا یہاں پر۔ آج کلیکشن نہیں ہوگا؟ اب کلیکشن کی ضرورت ہی کیا ہے، حافظ شہریار خود ہی مل گیا، ہاں وہ خود دے دے گا جتنا۔ لیکن ایک بات بہت پتے کی میں آپ کو بتاؤں، فیصلہ ہو گیا زبان، نہیں بولو زبان نبی کی، کلام، آواز نہیں آ رہی، زبان، کلام۔ معلوم ہے ہمارے نبی کو اللہ نے وہ پاور دیا تھا، وہ پاور دیا تھا کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کو 100 دشمنوں نے گھیرا۔ مولانا کتنے؟ 100، 25 آگے، 25 رائٹ میں، 25 لیفٹ میں، 25 پیچھے، اور یقین تھا کہ آج مصطفیٰ نکلیں گے، نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا اور ہلہ بولا جائے گا۔
ہمارے نبی پھر بھی گھر سے نکلے. ہمارے نبی سے بڑھ کر بہادر کون ہوگا؟ بولو سبحان اللہ. لیکن جب نکلنے لگے تو ہمارے نبی نے اللہ کو پوچھا, اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا مٹی اٹھاؤ, مٹی اٹھاؤ. ہمارے نبی نے یوں مٹی اٹھائی, کہا یوں ڈال دو, سب کو اندھا بنا دوں گا, سب کو اندھا. تو ہمارے نبی نے کہا میں مٹی ڈالوں گا, یوں ڈالوں گا تو 25 کی چلو آنکھوں میں مٹی جائے گی. یہ 25 کا کیا, یہ 25 کا کیا, پیچھے 25 کا کیا, اور آگے بھی 25 کی آنکھوں میں جاوے, یہ کہاں ضروری ہے بھائی؟ مٹی ڈالوں گا کسی کے کپڑے پر, کسی کے چہرے پر, کسی کے گال پر, آنکھوں میں جا. اللہ نے فرمایا مصطفیٰ مٹی اٹھانا اور پھینکنا تمہارا کام ہوگا, اندھا بنانا تو میرا کام ہوگا. کاش ہم اس آیت کو پڑھے ہوتے. پڑھتے تو ہے لیکن سمجھتے نہیں. یہ آیت سورہ یاسین میں ہے. ارے بولو یہ آیت کہاں پر ہے؟ سورہ یاسین تو یاد ہے نا. یہ آیت سورہ یاسین میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ فرماتے پھینکنا تمہارا کام ہوگا, اندھا بنانا میرا کام ہوگا. اچھا ہمارے نبی نے یوں مٹی لی, یوں پھینکا, سب اندھے ہو گئے. ہمارے نبی وہاں سے گزر گئے. بہت بڑا واقعہ ہے, میں بہت شارٹ کر کے بتاتا ہوں. جب ہمارے نبی بہت آگے ہو گئے نا, اس کے بعد ہمارے نبی نے طواف کیا. بولو سبحان اللہ. اور طواف کرنے کے بعد ہمارے نبی نے کہا اللہ یہ کیسے ہو گیا, اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے تو اتنی سی مٹی لی تھی, اپنی مٹھی میں لی تھی, اور کوئی زور سے تو پھینکا بھی نہیں, میں نے تو یوں ہلکے سے پھینکا. اللہ سب اندھے ہو گئے, اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ قرآن اٹھاؤ, 9واں پارہ. کون سا پارہ؟ 9, پارہ نمبر 9. کیا جواب دیا اللہ نے, کیا جواب دیا. اللہ نے فرمایا مصطفیٰ تم نے مٹی اٹھائی تھی نا, تمہارے ہاتھوں میں نا, تمہاری مٹھی میں نا. کہاں میں نے اپنے ہاتھوں میں مٹی اٹھائی, میری مٹھی میں اٹھائی. اللہ نے فرمایا, دیکھنے والوں نے کہا کہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے, حقیقت میں قدرت اللہ کی تھی. جب جب تمہارا ہاتھ ہوگا وہاں وہاں قدرت اللہ کی ہوگی. بولو سبحان. اور یہ کہاں پر لکھا ہے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا. پارہ نمبر 9. اللہ, اور میرے کو مولانا تصور یہ آیت پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے. کیا پیارا لکھا ہے, فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اللہ فرماتے دیکھنے والوں نے دیکھا مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھائی اور پھینک دیا. اللہ فرماتے جہاں جہاں ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا وہاں وہاں قدرت اللہ کی ہوگی. بولو سبحان اللہ. اب پورا مجمع بول دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. زبان مصطفیٰ کی ہے, کلام اللہ کا ہے, ہاتھ مصطفیٰ کا ہے, اور قدرت اللہ کی ہے. اور آسان الفاظ میں کہوں, ہمارے نبی کے منہ میں جو تھوک مبارک ہے, تھوک مبارک مصطفیٰ کا ہے, حقیقت میں جنت کے نہر کا پانی ہے. ماتھے پر آنے والا پسینہ ہے, حقیقت میں سلسبیل کا پانی ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے وہ شان ہمارے نبی